وسلم بھی ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ وطن کی، اپنی دھرتی کی محبت جو ہے یہ بھی ایمان کے اجزاء میں سے ہے، ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، ایمان کے اجزاء میں سے ایک جزء ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ جب کسی سفر پر جاتے ہیں، سفر سے واپسی آتے ہوئے جب مدینہ طیبہ کی فضا کو دیکھتے، مدینہ طیبہ کے ارد گرد ٹیلوں کو دیکھتے، درختوں کو دیکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے، حضور اسے ایڑ لگا دیتے، سواری کی رفتار کو بڑھا دیتے، اپنے وطن کی اور دھرتی کی محبت۔ تو وطن اور دھرتی کی محبت ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیے وطن کی محبت بعد میں ہے، دین کی محبت پہلے ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ محبت دین اور محبت اسلام سے ہی ساری محبتیں پھوٹتی ہیں۔ اگر ہمیں وطن کی محبت کا پتہ چلا ہے تو اس کا محرک بھی اسلام اور دین کی محبت ہے۔ اسلام اور دین کی محبت اگر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر وطن کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ سچی محبت تو وہی ہے۔ حضرات گرامی، دین پر ہی سارے رشتے قائم ہیں، دین پر ہی تمام تعلقات استوار ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے ہی ساری محبتیں نمودار ہوتی ہیں، دین کی وجہ سے ہی تمام رشتے قائم رہتے ہیں، اور دین کی وجہ سے ہی، اسلام کی وجہ سے ہی، کلمہ کی بنیاد پر ہی یہ مملکت خداداد پاکستان مارز وجود میں آیا۔ پاکستان کا مارز وجود میں آنا یہ صرف اور صرف کلمہ کی وجہ سے تھا، معاشیات کی وجہ سے نہ تھا، اقتصادیات کی وجہ سے نہ تھا، روٹی کپڑا مکان کی وجہ سے نہ تھا۔ کہ روٹی کپڑا مکان انہیں نہیں مل رہا جو ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا کسی غیر اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں؟ کیا معاشیات اور اقتصادیات ان کی مضبوط نہیں ہے؟ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی اقتصادیات اور معاشیات بھی مضبوط ہے غیر مسلم ملک میں رہ کر۔ تو اگر اس وجہ سے ہی پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا تو یہ چیزیں تو اور جگہ بھی حاصل ہو رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ لہذا سب سے بنیادی وجہ جو ہے وہ دو قومی نظریہ ہے کہ دو قومی نظریہ کی وجہ سے ہی اسلام، دو قومی نظریہ کی وجہ سے ہی پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ ویسے برے صغیر کے اندر جب علماء نے اسے متعارف کرایا، برے صغیر پاک و ہند کے اندر علماء نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر عوام اہل سنت میں شعور اجاگر کیا، تو وہ دو قومی نظریہ جو ہندو مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں اس وجہ سے تھا۔ ویسے مسلمان اور غیر مسلم یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، وہ غیر مسلم میں خواہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، اس کی بنیاد بڑے پرانے عرصے اور زمانے سے رکھ دی گئی تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ فلاں نے اس کی بنیاد رکھی، فلاں نے اس کی بنیاد رکھی۔ آپ اگر اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے چچا آذر سے کہا، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے میرے چچا میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی کھلی گمراہی میں بھٹکتا دیکھ رہا ہوں، تو بھی گمراہ ہے اور تیری قوم بھی گمراہ ہے۔ حالانکہ آذر آپ کو چچا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا والد تھا، چونکہ اب کا لفظ آیا ہے نا قرآن پاک میں تو اس سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آذر آپ کا باپ تھا۔ یہ بات غیر تحقیق شدہ ہے۔ تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ آذر آپ کا چچا ہے،
آپ کا باپ نہیں ہے، آپ کے باپ کا نام تارو ہے۔ محررین نے بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ اسے بیان کیا، سیرت نگاروں نے بھی لکھا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، قیام میں ہونا، سجدے میں ہونا، اور آپ کا رکوع میں ہونا، آپ کا مسجد میں ہونا، آپ کا گھر میں ہونا، آپ کا معرکہ اور جنگ میں ہونا، آپ کا کسی بھی مقام پر ہونا، اے حبیب جب بھی رہا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں میں رہا ہے۔ محبوب آپ جہاں بھی ہوتے تھے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے تھے۔ اور وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تیرا آدم کی پشت سے چل کر آنا حضرت عبداللہ کی پشت تک، پھر وہاں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر اور شکم مبارک کی طرف منتقلی جو ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ سب ساجدین میں ہوتی رہی ہے۔ وہ ساجدین جو کسی بت کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوتے تھے، وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے اور پکے موالد۔ حضرات گرامی یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آبا ہیں کسی کا بھی بت کو سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر، کتب سیرت کے اندر، انبیاء بنی اسرائیل، یہ جو انبیاء بنی اسرائیل تھے یہ سارے کے سارے اولاد یعقوب میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے، چونکہ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے عبداللہ۔ اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، لہذا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، وہ بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ حضرت یعقوب کی نسل سے تو نبی چلتے رہے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک، یہ نبیوں کا سلسلہ حضرت یعقوب کی اولاد سے رہا، لیکن دوسرے بیٹے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل ہیں، جن سے رب نے کوئی نبی نہیں بھیجا سوائے ہمارے نبی آخر الزمان، ختمی مرتبت، تاجدار مدینہ، رحمت دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو بھیجا، اور بھیج کر رب نے ختم نبوت کی طرف اشارہ فرما دیا۔ فرمایا جیسے حضرت اسماعیل کی اولاد میں مصطفیٰ تنہا ہے، مصطفیٰ تنہا ہے، فرمایا یوں ہی سمجھو کہ ختم نبوت بھی آپ پر اختتام پذیر ہے، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل، گویا کہ حضور کے جد امجد ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے والد کو اگر آزر مان لیا جائے باپ کو، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، تو پھر ایک بت فروش، بت تراش، بت پرست، کیونکہ اس کے اندر یہ تینوں صفات تھی، وہ بت تراش بھی تھا، بت گھر کے بنایا بھی کرتا تھا، بت فروش بھی تھا، بت بیچا بھی کرتا تھا۔ ہاں یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ خدا بھی بکتے ہیں، جو خدا بک جائے وہ خدا کیسا ہے؟ ہاں اس لیے ہم کہتے ہیں وہ گائے کا دودھ پینے والوں ذرا ہوش کے ناخن لو، تمہارے تو 35 کروڑ خدا ہیں اور پتہ نہیں کس کس کی تم پوجا کرتے ہو، اور تمہارے بت بکتے بھی ہیں، خدا بکتے بھی ہیں، اور جو بک جائے وہ خدا نہیں ہوتا، جو بک جائے۔ ہم اہل سنت اور غیور مسلمان بک جانے والے کو لیڈر نہیں مانتے، خدا کیسے مانے؟ ہم تو بک جانے والے کو لیڈر نہیں مانتے، اپنا قائد تسلیم نہیں کرتے، اپنا امام نہیں مانتے، چاہے جائے کہ اسے خدا مان لیں۔ اور آزر جو تھا بت تراش، بت فروش اور بت پرست، پھر وہ اگر حضرت ابراہیم کا باپ ہو تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جتنے بھی آپ کے آبا ہیں سب خدا کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ پھر آزر تو بت کو سجدہ کرنے والا ہے، پھر اس کو اگر حضرت ابراہیم کا باپ مان لیا جائے تو وہ مشرک، پھر نبی پاک کے آبا میں آنے والے سارے ساجدین تو نہ ہوں گے نا، پھر خدا کا قرآن غلط ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر
خدا کا قرآن صحیح ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ وہ حضرت طارق ہیں. مورخین نے اس بات کو ثابت کیا ہے. حضرت گرامی، آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا. کیا تھا؟ چچا. اب جو بات میں واضح کرنے والا ہوں وہ ہے دو قومی نظریہ. اب ذرا توجہ فرمائیں کہ وہ ہے آپ کا چچا، لیکن آپ جب اسے مخاطب فرماتے ہیں نا تو آپ فرماتے ہیں انی اراک و قومک فی ضلال مبین. میں تجھے اور تیری قوم کو گمراہی میں بھٹکتا دیکھ رہا ہوں. تجھے اور تیری قوم کو. کیا مفسرین نے فرمایا کہ وہ آپ کا چچا نہیں تھا؟ آپ کا چچا تو تھا، مگر آپ نے اراکا میں اور قومکا میں یہ اشارہ دے دیا کہ یہ آزر اگرچہ میرا چچا ہے مگر ہم دونوں ایک دین پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے ایک نہیں ہیں. ہم دونوں جدا جدا ہیں. ہم دونوں کیا ہیں؟ جدا جدا ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چچا ہونے کے باوجود وہ قومکا فرما کر یہ اشارہ دے دیا، ارے ہے تو میرا چچا مگر نہ میں اس کا کچھ لگتا ہوں نہ وہ میرا کچھ لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی قوم بھی جدا، خاندان بھی جدا، رستہ بھی جدا. بولو ذرا محبت. حضرت نوح علیہ السلام آپ کا بیٹا جدا ہوا نا تو حضرت نوح علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا معلوم اے نوح فرما دو کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. پتہ چلا جب دین کٹ جائے تو وراثت بھی نہیں ملتی. دین کٹ جائے تو پھر اتحاد کیسا؟ حضرت گرامی یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. پھر آئیے سرکار کائنات امام الانبیاء کے دور مبارک میں آپ نے مکہ کو کیوں چھوڑا؟ آپ مدینہ کیوں تشریف لے گئے؟ حالانکہ سرکار کائنات کا خاندان، حضور کا کنبہ، میرے آقا کی ولادت، میرے آقا کا گھر، میرے آقا کا پورا خاندان بنو ہاشم مکہ کے اندر رہائش پذیر ہے. ابو لہب آپ کا چچا ہے، وہ مشرک ہے، اور باقی بھی تمام عزیز و اقارب مشرک ہیں. سرکار کائنات امام الانبیاء کو انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار مان لیتے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں یہ مکہ کی وادی جو ہے آپ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں. یہ سارے باغات اور یہ ساری وادیاں اور یہ سونے چاندی کے تمام ذخائر یہ ہم آپ کی ملکیت میں دے دیتے ہیں، اور جس حسین و جمیل عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم وہ بھی آپ کے عقد نکاح میں دے دیتے ہیں. آپ جو چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے حقوق کو، ہمارے خداؤں کو پورا کرنا نہ کہیں اور انہیں غلط نہ کہیں. آپ اپنے دین پر، ہم اپنے دین پر، اور آپ ہمارے ساتھ ایک ہی علاقے میں رہ سکتے ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. سرکار کائنات امام الانبیاء نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھوک لگی ہے. حضور نے فرمایا کہ مجھے عورتیں نہیں چاہیے، مجھے وادیاں نہیں چاہیے، مجھے زمینیں نہیں چاہیے، مجھے پراپرٹی نہیں چاہیے، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے. تو یہ دنیا کے مال و متاع کی بات کرتے ہو. فرمایا آسمان کا سورج اور چاند ایک ہاتھ میں رکھ دو. فرمایا ایک ہاتھ میں سورج، ایک ہاتھ میں چاند. فرمایا میں پھر بھی پیغام حق سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. سبحان اللہ. میں خدا کا پیغام پہنچا کر رہوں گا. سرکار کائنات امام الانبیاء کو اسی پیغام کی خاطر علاقہ چھوڑنا پڑا. اور وہ ہجرت کیا تھی؟ وہ ہجرت فرض تھی. سرکار نے وطن چھوڑ دیا، سرکار نے علاقہ چھوڑ دیا. وہ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال، یہ بات ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی نا. جب لوگ کہہ رہے تھے ملت از وطن، کہ یہ جو ملت ہے نا، یہ جو دین ہے یہ وطن سے بنتا ہے، وطن سے بنتا ہے. وطن ہے تو ملت ہے، وطن ہے تو دین ہے. کلندر لاہوری عاشق رسول ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا اوے ناداں، شیخ الحدیث کی سیٹ پر بیٹھ گیا، ادارے کا بہت بڑا تو مدرس اور استاد بن گیا، ساری کتابیں تم نے پڑھ ڈالی، مگر تجھے نبی علیہ السلام کے دین اور مزاج کی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ مزاج دین رسول اللہ کیا ہے، شریعت مصطفیٰ کا مزاج کیا ہے. تو نے آج تک اسے سمجھا ہی نہیں. ملت از وطن است، وہ ملت وطن سے نہیں بنتی، سارے وطن ملت سے ہیں.
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حق کا جیسا وطن چھوڑ کر دین پر قربان کر دیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ دین پر وطن کو حضور نے قربان کر دیا۔ اچھا، حضور کے پیارے وطن جیسا کس کا وطن ہو سکتا ہے؟ سرکار کا وہ پیارا وطن، سرکار کا وہ پیارا وطن جس میں میرے آقا کی ولادت، جس میں میرے آقا کی پیدائش، جس میں میرے آقا کا گھر، جس میں میرے آقا کا بچپن، جس میں میرے آقا کی جوانی، جس میں خانہ کعبہ، جس میں حجر اسود، جس میں مطاف، جس میں مقام ابراہیم، جس میں صفا اور مروہ، جس میں آب زمزم، جس کے اندر بہت سارے مقامات مقدسہ، اس پیارے وطن کو کہ جب مشرکین نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تو سرکار کائنات امام الانبیاء نے اس پیارے وطن کو دین پر قربان کر دیا، دین پر قربان کر دیا۔ حضرات گرامی، یہ تھا دو قومی نظریہ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، پھر آقا علیہ السلام نے رکھ دی، اور وہی دو قومی نظریہ چلتے چلتے جب یہاں پہنچا، وہی دو قومی نظریہ جب یہاں پہنچا برے صغیر پاک و ہند میں، علماء فرماتے ہیں دو قومی نظریہ کی تو اس دن بنیاد رکھ دی گئی تھی جب پہلا ہندو برے صغیر میں مسلمان ہوا، پہلا ہندو برے صغیر میں مسلمان ہوا تھا، مسلمانوں نے یہاں قدم رکھا، دو قومی نظریہ کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پاکستان جو بارز وجود میں آیا، انشاءاللہ مزید عرض کروں گا وقت اجازت دے گا تو، کہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی پاکستان بنا ہے کہ ہندو مسلم ایک نہیں، یہ الگ الگ قومیں ہیں، اس لیے کہ گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والے برابر نہیں ہو سکتے، جن کا رہن سہن ایک جیسا نہیں، جن کا طور طریقہ ایک جیسا نہیں، جن کی عبادت ایک جیسی نہیں، ہاں جن کی ریاضت ایک جیسی نہیں، جن کا کھانا پینا ایک جیسا نہیں، وہ ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ الگ الگ قومیں ہیں۔ دعا ہے